سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ان سے احتساب کے نام پر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار جیو نیوز سے ویسٹ لندن کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے باہر گفتگو کر رہے تھے۔ کسی بھی ٹرنور میں 1 روپے کی ارریگولیرٹی یا کسی دنیا میں کوئی بھی بندہ یہ کھڑا ہو کے کہہ دے مجھے یا میری فیملی کو انہوں نے کو فیور کیا ہے تو میں دیندار ہوں، مجھے چوراہے میں گولی مار دیں۔ 4 سال میں وہ ملک جس کو دیوالیہ کہتے ہیں، آج 4 سال میں اس ملک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ G20 میں شامل ہو جائے گا 13 سال، پرائس واٹر ہاؤس کی رپورٹ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جسٹس جمالی نے واضح طور پر کہا تھا کہ پاناما کیس صرف ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تک محدود رہے گا، لیکن پھر کیس کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور نواز شریف کو اقامہ کی بنیاد پر نکالا گیا۔ یہ جو پٹیشن تھی وہ تو 4 فلیٹس کے بارے میں تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جمالی صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اس سے باہر نہیں نکلوں گا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پھیلتی اپنے اس کو ایکسپینڈ کرتے گئے، لیکن بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع بالکل درست ہے کہ وہ جو ریسیویبل ہے اس کو بیٹے کی اپنی کمپنی سے وہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ تھا، اور وہ بالکل وہ بنیاد نہیں بنتی تھی ان کے ڈسکوالیفیکیشن کی۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ نواز شریف اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے فیصلوں میں تضاد واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے، اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، پروفیشنل لوگوں نے کمپیئر کیا ہے، کر بھی رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی ایشو کے اوپر ہمارے کیس میں کچھ اور ہے۔ جو ایگریکلچر انکم کی بات کرتے ہیں تو اس فیصلے میں لکھا ہے کہ جی یہ ایف پی آر کا معاملہ ہے اور یہ ایف بی آر اس کا جواب دے، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ ٹھیک ہے۔ اور انسائڈر ٹریڈنگ کا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایس سی سی پی کا معاملہ ہے، اگر انہوں نے مانا بھی ہے، پیسے بھی جمع کروائے ہیں، تو وہ ایس سی پی نے اگر نہیں کیا تو ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس حساب سے میرے 34 سال کی ٹیکس ریٹرن وہ بھی ایف بی آر کے پاس ہیں، وہ بھی ان آرڈر ہیں، اس میں بھی کوئی کسی قسم کی نہیں ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تو اب جو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بخشا ہے مقام کہ وہ انصاف دیں، اب ان کے اگر جو ہے پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہیں، یا ان کے جو سوچ کے انداز ڈفرینٹ ہیں، یا فیصلوں کے انداز ڈفرینٹ ہے، تو اس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے ان کے خیراتی اداروں کے اکاؤنٹس فریز کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے براہ راست اثر ان یتیم بچوں پر پڑا ہے۔ میں نے ایک ٹرسٹ بنایا تھا سایہ کے نام سے، 93 بچے ہیں اس میں، ماشاءاللہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا ہے، گریجویشن کر رہے ہیں، میٹرک، یہ 2 کپڑوں میں آئے تھے، یہ ان کے والد نہیں ہیں سب کے۔ اور اسی طرح میں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی، میرا جو اپنا دفتر تھا اور میری 20 ایکڑ زمین تھی، وہ میں نے اس کو ڈونیٹ کی تھی، فیس بھی ہے وہ میں پسند نہیں ہوں، مجھے نکال دیں، آپ کسی کو بٹھا دیں، اس کو چلا لیں، نئے ٹرسٹی بنا دیں، لیکن کام تو چلنے دیں۔ سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ وہ ڈاکٹروں کے مشورے کی وجہ سے سفر نہیں کر رہے۔ جی مجھے تو سپٹمبر میں بھی ایڈوائز کیا گیا تھا، ابھی بھی یہ جو میری جو نیک کو ساری ایشو ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو یہ انجیکشن ایڈمٹ کریں گے ہاسپٹل میں فرسٹ ویک آف جنوری میں، اور سرجن چھٹی پہ ہیں، انہوں نے آنا ہے فرسٹ ویک میں، تو ایڈمٹ کریں گے، پھر وہ انجیکشن کریں گے اور وہ وہاں رکھیں گے مجھے۔ میں تو خود بہت کین ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اپنے ملک واپس جاؤں، اور جیسے میں نے کہا کہ 10 کو 101 بنانا، وہ آپ کے پروگرام میں شاہ زیب صاحب نے کاپی ساری دکھائی تھیں، اور 2 گاڑیوں کو 6 دکھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری اللہ کے فضل سے ڈیمالش ہوں گی، اور یہ سارا جو ہے وہ اللہ سمجھتے ہیں کہ کیوں میرے ساتھ ہوا ہے۔ بہرحال میں نے جیسے کہا کہ اللہ انشاءاللہ اس کو بھی ریویل کریں گے کہ کون سے محرکات تھے کہ جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا، کون لوگ ہیں جنہوں نے کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہمیشہ مصالحت کو فروغ دیا۔ ڈان لیکس میں جو بھی ایک سٹینڈ آف ہو گیا تھا، میں یوکوہاما میں تھا، اس میں نے اپنا رول ادا کیا، کیونکہ یہ ملک آگے چلے گا جب تمام ادارے مل کے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ اسحاق ڈار ان دنوں لندن میں علاج کی غرض سے مقیم ہے۔ کیمرہ مین نصیر احمد کے ساتھ مرتضی علی شاہ، جیو نیوز، لندن۔